دن و آلہ طاہرین صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد اللہم صلی اللہ محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من العان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید و فرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس لیے کہ احتجاج درج کریں کہ جو انقلاب اسلامی کے رہبر عظیم آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الخمینی کی شخصیت کے بارے میں جو توہین کی گئی ہے اور جو ایک درسی نصاب میں چھٹی کلاس کے یہ درس شامل کیا گیا کہ جو دنیا کا سب سے ظالم ترین لوگ جو ایول پرسنالٹیز ہے اس میں سب سے سر فہرست روح اللہ الخمینی صاحب کو رکھا گیا، اور وہ شخصیت کہ جو دنیا کی سب سے معروف شخصیت ہے تقوی و پرہیزگاری میں، ایسی شخصیت کہ جس میں تقوی بھی اپنے معیار پر ہے اور علم اپنے معیار پر، اور دنیا میں انہوں نے ایک ایسی اسلامی سیاست کو پیش کیا اور انقلاب اسلامی کو تعارف کروایا کہ ایک ایسی سیاست کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے زمانے میں اجرا کی گئی تھی، انہوں نے کوشش کی کہ ایک حکومت اسلامی کو تشکیل دیں۔ جامع شخصیت، اگر پرہیزگاری میں دیکھا جائے تو ان سے کوئی بڑھ کر پرہیزگاری میں نہیں تھا، اگر علم میں دیکھا جائے تو ان کے زمانے میں کوئی علم ان سے آگے نہیں تھا، اگر بصیرت دینی میں دیکھا جائے تو بصیرت دینی میں ان سے آگے کوئی نہیں تھا، اگر دنیا کی سیاست کو سمجھنے والا کوئی ہوتا دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی سیاست کو نہیں سمجھتا۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں کس قدر سیاست جو انٹیلیجنس ہوتی ہے، جو معلومات لیتی ہے۔ جب خمینی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا کی خبریں، یہ ساری سیاستیں کیسے سمجھ لیتے ہیں، آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے، آپ کی انٹیلیجنس کیا ہے، آپ کے پاس سورس کیا ہے، تو آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ٹرانسسٹر ہوتا، ریڈیو ہوتا، وہ کہتے کہ بس اسی سے میں ساری دنیا کے حالات کو سمجھ لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی دیکھیں، یہ ہے بصیرت دینی جو علی والوں میں حاصل ہوتی ہے۔ علی والوں میں بصیرت دینی ایسی ہوتی ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کی خواتین بھی اگر یزید کے دربار میں جائیں تو یزید کو ایسے برہنہ کر دیں کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، رسن باندھی گئی ہو، مگر ایسی سیاست میں واقف ہوتی ہیں، زمانے کے ظالموں کو ایسے ذلیل کرتے ہیں۔ خمینی صاحب نے زمانے کی طاغوتوں کو ذلیل کیا اور بتایا کہ دیکھو ہم مظلوموں کے ہمدرد ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، اور آج بھی تاریخ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے کہ آج یہ انقلاب اسلامی کے جو آج رہبر عظیم ہے، آج فلسطین کے ساتھ ہے، غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہے۔ 56 ممالک اسلامی ہیں مگر اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی مملکت ہے کہ جو مظلوموں کا ساتھ دے رہی ہے، ظالموں کے خلاف بول رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں سبب بن رہی ہے کہ کیوں خمینی صاحب کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیوں انقلاب اسلامی کو خراب کرنا ہے، انقلاب اسلامی کی جو آج مظلوموں کا ساتھ دے رہا ہے اسے خراب کرنا ہے۔ اس لیے یہ باضابطہ سازش کی گئی ہے کہ خمینی صاحب کے بارے میں ایسے بچوں کے ذہنوں میں معلومات ڈالے جائیں۔ دیکھیں ساری سیاست تاریخ دہراتی ہے، روایات میں ہے نا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے بنی امیہ نے اور بالخصوص حاکم شام نے ساری کوششیں کی تھی، اور جب مولا کائنات مسجد میں شہید ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے۔ یعنی اس قدر مولا کائنات کے بارے میں بدگوئیاں اور بدگمانیاں لوگوں میں پھیلائی گئی، بچوں میں بغض علی کو ایسے ریشہ کیا گیا تھا شام والوں میں کہ بچوں کو پہلے حاکم شام کی جانب سے گوسفند کے بچے دیے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بکریوں کے بچے۔ چند دن جب بچے ان گوسفندوں سے بچوں سے مانوس ہو جاتے تھے، بکری کے بچوں سے، ایک دن راتوں رات ان سارے بکری کے بچوں کے گلے کو ذبح کر دیا جاتا۔ جب بچے اٹھتے اور دیکھتے کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا، تو کہا جاتا یہ علی نے کیا ہے۔
یعنی بچپنے سے بچوں کے دلوں میں مولا کائنات کے لیے بغض بھرا گیا۔ آج یہی کام دنیا دہرا رہی ہے، ایک روحانی شخصیتوں کے بارے میں، مقدس شخصیتوں کے بارے میں، کہ جنہوں نے دنیا میں امن و امان کا پیغام پہنچایا ہے۔ دیکھیں، انقلاب اسلامی جب سے آیا ہے ساری دنیا میں امن و امان کا پیغام پہنچایا ہے، بشریت کا پیغام پہنچایا ہے کہ دیکھو کہ انسان یعنی کہ انسانیت کا پیغام دنیا میں پہنچا ہے، امنیت۔ اور جو طاغوتی حکومتیں ہیں، امریکہ اور اسرائیل، امام خمینی نے یہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو میں ان سے اس قدر واقف ہوں کہ یہ کبھی ان کے ساتھ مسلمان دوستی نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے دوستی کے تعلقات کو تالا ڈال رہا ہوں اور اس کی چابی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، یاد رکھو ان سے کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیشہ فریب دینے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں۔ اور آج دنیا واقف ہو چکی ہے، امریکہ جو امنیت کا پیغام دیتا ہے، در حقیقت میں جہاں بھی وہ قدم رکھتا ہے وہاں جنگ ہوتا ہے، خون بہایا جاتا ہے۔ افغانستان میں قدم رکھا وہاں خون بہا، سیریا میں قدم رکھا وہاں خون بہا، عراق میں قدم رکھا وہاں خون کی ندیاں بہہ گئی، امنیت برقرار ہے۔ جب وہاں سے وہ گئے آج امنیت برقرار ہوئی ہے۔ سیریا میں بشار الاسد کے بارے میں اس قدر افواہیں پھیلائی گئی کہ یہ ظالم ترین شخص ہے، اس کے خلاف بولا جائے، مگر تاریخ نے دیکھا ہے کہ وہی لوگ آج بشار الاسد کے ساتھ ہی امن و امنیت میں ہیں۔ آج سیریا دنیا آج واقف ہو رہی ہے یہ ظالموں کی جو سازشیں ہیں، اور یہی سازش ہندوستان میں جو حکومت میں کی ہے، NCERT بعض کہتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ NCP ہے، یعنی جو نیشنل ایجوکیشن پالیسیز کے تحت جو یہ کورس کو معین کیا گیا ہے، اور اس میں جو ایول پرسنالٹیز ہے اس میں خمینی صاحب کو رکھا گیا۔ اور دیکھیں، جب بھی کوئی تعلیمی نصاب بنایا جاتا ہے تو کوئی ایک آدمی نہیں ہوتا ہے کہ جو بناتا ہے اور وہ جاری کر دیتا ہے، بلکہ باضابطہ اس کے لیے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جب جا کے ایک تعلیمی شعبے میں ایک کتاب شامل ہوتی ہے۔ تو ہماری درخواست یہی ہے حکومت سے کہ اگرچہ بظاہر معافی انہوں نے مانگ لی ہے، معافی کا لیٹر دے دیا ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے معافی مانگنا، اس لیے کہ یہ سازش کے تحت آیا ہے۔ اور جس چینل سے یہ کورس گزرا تھا، یہ کتاب گزری تھی، انہوں نے کیسے غور نہیں کیا، ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ ان سے پوچھا جائے۔ یہ جو آج احتجاجی جلسہ رکھا گیا ہے یہی سوال اٹھانے کے لیے کہ ان سے پوچھا جائے کہ کیسے ان کی نظروں سے یہ چیز نکل گئی۔ اور خمینی صاحب آج سے کوئی 200-400 سال پرانی والی شخصیت نہیں ہے، بلکہ خود ہم نے در کیا ہے انہیں، اور ان کی شخصیت کو دیکھا ہے تاریخ نے۔ آج انقلاب اسلامی کے ثمرات اور پھل دیکھ رہے ہیں، یہ سارے جو آج اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ انقلاب اسلامی کے پھل ہیں، جو آج ایران اسلامی جا کر علم دین حاصل کر اپنے شہر کو گلستان بنا رہے ہیں۔ یہ خمینی صاحب کا نتیجہ ہے، یہ انقلاب اسلامی کا نتیجہ ہے زان گرامی۔ تو بہرحال یہ ہم دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں، یہ احتجاج درج کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے اعتقادات سے نہ کھیلنا، ہمارے اعتقادات کو ٹھیس نہ پہنچانا۔ یہ ہماری اسلامی شخصیتیں، ہمارے علماء ہمارے مقدسات ہیں، ہمارے علماء ہمارے مقدسات ہیں۔ ان کی شخصیت کی اور ان کی توہین اگر کی جائے تو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ہم انہیں آیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کی نشانی کہتے ہیں، اور جو اللہ کی نشانی کو برا بھلا کہتا ہے ہرگز ہم خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہمارے علماء یہ جو آیت اللہ ہے یہ اسلام کا علم ہے، یہ اسلام کی نشانی ہے، اور کوئی بھی اگر ہمارے علم کے خلاف بولے گا، ہمارے علم کی بے حرمتی کرے گا، ہم ہرگز برداشت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ بس پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ان ظالموں نے جنہوں نے اس سازش کے تحت جو خمینی صاحب کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں جلد سے جلد نیست و نابود فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجت اسلام مولانا حنان رضوی صاحب قبلہ خطاب فرما رہے تھے۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا رضا عباس خان صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد،
عزیزان محترم، یہ جو ایک بچوں کی جنرل نالج کی کتاب میں جو بھی ذرا سے سمجھ رکھتا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہوا۔ جو ذرا سی بھی نظر دنیا کے حالات پر رکھ رہا ہے، وہ ظالم افراد جو ہمیشہ ظلم کرتے آئے اور اپنے طاقت کے بلبوتے اپنے آپ کو پوری دنیا کا منصف قرار دیتے رہے، آج ان کا چہرہ اگر دنیا کے سامنے واضح ہو رہا ہے تو اس کی ایک بنیاد ہے، وہ آیت اللہ العظمیٰ آغا خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ ڈیپ میں جا کر کے اس کو سوچیں، بہت لمبی یہ کہاں ساری دنیا سے چیخیں اٹھ رہی ہیں، ہر جگہ سے، ان کے سرپرستوں کے یہاں سے بھی عوام الناس چیخ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آواز بلند کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ظالم نہیں ہے، اس کے اوپر سرپرستی بھی ہے، اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ مظلوم عورتیں، بچے بے گناہ غزہ میں مارے جا رہے ہیں، اور ان کے سامنے اگر کوئی چیز ٹکی ہے اور ڈٹی ہے، بڑے بڑے طاقتور پیسے والے سب سرنڈر ہے اس ظالم کے سامنے، سوائے ایک مملکت کے کہ جس کو خمینی صاحب نے بنیاد رکھی ہے کوئی دنیا میں ایسا؟ وہی فکر آج ان کو اس کا خطرہ ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ظالم کا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، مظلوم کی آواز کے ساتھ دنیا ہو یا نہ ہو، اللہ ہے، قربانیاں ہم دیتے رہیں گے، دیتے رہے ہیں، اور اللہ ظالموں کا چہرہ بے نقاب کر کے رہے گا۔ دنیا بے چین ہو، ہم تو 6 مہینے کے علی اصغر کی شہادت کے باوجود بھی مطمئن رہتے ہیں کہ یزید کا چہرہ قیامت تک جو ہے وہ لعنتی ہو کے رہے گا۔ ہم کو بے چینی نہیں ہے، اس کو ہمارے یہاں کے ایک مثال میں کہتے ہیں، ایک دمڑی کی ہنڈیا گئی، کتے کی ذات پہچانی گئی۔ خمینی صاحب، سورج کے اوپر آپ جو ہے وہ کیچڑ اچھالنے سے آپ کے منہ پر آئے گا، یہ جو کیچڑ آپ نے اچھالنے کی کوشش کی ہے یہ آپ کی حقیقت واضح ہوئی ہے، اور یہ جو پری پلان ہوتا آگا جان، یہ سب یہ سیاسی لوگ ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں، اور اس پر غور کریں کہ یہ کس طرح سے موقع، محل، زمانہ، جگہ، یہ سب پورا جو ہے وہ بیٹھ کے دماغ لگا کے ڈیسائیڈ کر کے پیسہ خرچ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے، ایسی اچانک کسی سے غلطی نہیں ہو گئی ہے۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ ہو گئی غلطی ہم اس کو نکال لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ اس کا پیچھا کیجئے کہ یہ کہاں سے ہوا اور کہاں تک شور مچا دیا، لوگوں کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے۔ مسئلہ یہ لوگ اگر سوچتے ہیں کہ آغا خمینی اعلی اللہ مقام و شریف وہ ایک ملک کے لیڈر تھے، ایسا نہیں ہے، وہ ایک ملک کے لیڈر نہیں تھے، وہ اسلامی نمائندے تھے جنہوں نے دنیا کے سامنے اسلام کا حقیقی چہرہ واضح کیا، لہٰذا دنیا کے تمام مسلمان ان کو اپنا رہبر اور لیڈر آج بھی مانتے ہیں۔ جب بھی اسلام پر کوئی مصیبت آئی ہے اس زمانے سے لے کے آج تک ان کے علاوہ کس نے دفاع کیا؟ باتیں سب کرتے ہیں، جبے پہن لینا، گترے رکھ لینا، اور جو ہے وہ عیاشیاں کرنا، اور اپنے مملکت کے سربراہ بن کر کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرنا، وہ ساری چیزیں ان لوگوں کا ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ اسلام کی صورت کو دنیا کے سامنے، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا، ان کو لڑانا، یہ دوسرے لیڈروں کا کام ہے۔ یہ صرف خمینی صاحب کی ذات تھی جس نے پوری دنیا میں آواز بلند کی، مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، متحد ہو جاؤ، دشمن تمہیں ختم کرنے پر لگا ہوا ہے۔ کون ہے بتائیے، کون مذہبی لیڈر ہے، کس فرقے کا ہے جس نے اتنے پرجوش آواز میں سوری دنیا میں مسلمانوں کو متحد کرنے کی آواز لگائی ہو؟ کہتے سب ہیں، اچھا کسی کو نہیں لگتا، لیکن آواز جو عالمی پیمانے پر بلند ہوئی کہ متحد ہونا چاہیے، وہ آواز خمینی صاحب جیسی ہے کسی کی؟ جس نے یہ آپس میں مسلمانوں کو لڑانے والی سازشوں کو ختم کیا۔ مسلمان ہمیشہ اس فرقے اس فرقے نے کتنے فرقے بنا دیے بھائی، آپ دیکھیں شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، یہ وہ سب جو ہے وہ لڑا کے ایک ذات تھی خمینی صاحب کی جس نے کہا مسلمانوں متحد ہو جاؤ۔
مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لیے بادشاہت کرنا اور ہے، مسلمانوں کو ان کا حقیقی دین سمجھا کر کے دنیا کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کی آبرو بڑھانا، یہ خمینی صاحب کا کام ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ جڑ اس کی سمجھیے کہاں، کیونکہ بہت علماء ہیں۔ ایک مثال آپ سمجھیے، سب لوگ حرمت اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی کو یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لڑنے کے لیے دشمن کی سازش کا شکار ہو جاتے ہیں، اور فتوے تو ایسے جاری ہوتے ہیں 5-5 ہزار میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سارے فتوے ایک الگ ہیں جو پیسوں سے جاری ہوتے ہیں، لیکن خمینی صاحب نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا جو آج تک ان کی موجود جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ وہ فتویٰ یاد آیا آپ لوگوں کو؟ نہیں آیا؟ صحابہ کی حرمت، ازواج امہات مومنین کی حرمت، اس پر آپس میں لڑنے والے بہت دیکھے، لیکن ان کے اوپر حملہ کرنے اور پھر اس کے لیے عالمی پیمانے پر جواب دینے والے کی ذات ایک ہے۔ اگر کوئی ہے تو ہم کو بتائیے کہ میرے علم میں صرف ایک آیت اللہ العظمیٰ آغا خمینی تھے جنہوں نے سلمان رشدی کے ارتداد کا فتویٰ دیا، جو آج تک اس کے اوپر لاگو ہے اور آج تک اس کا جینا دشوار ہے۔ اگر اس کو ظلم کہہ رہے ہیں آپ، اسی بنیاد پر خمینی صاحب سے دشمنی ہے نا۔ خمینی صاحب کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے خود کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا۔ وہ جس وقت آئے ہیں پیرس سے خالی ہاتھ، آپ دیکھیے فوٹو مل جائے گی، ہوائی جہاز، وہ پائلٹ پریشان ہے، اتارے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اتارو، کوئی فوج نہیں۔ کہتے ہیں کہ رات میں ساواک، وہاں کے جو ظالم شاہ کے جو انٹیلیجنس کے جو پولیس والے تھے اور وہ کسی پر رحم نہیں کرتے تھے، ساواک ان کے گھر میں رات میں حملہ کرتی ہے، ان کو رات میں نماز شب پڑھتے وقت آغا خمینی کو گرفتار کرتے ہیں، گاڑی میں بٹھاتے ہیں۔ آغا جان دنیا کا طریقہ کیا ہے؟ اگر پولیس والے اور ظالم پولیس والے کسی کو گرفتار کریں تو ان کی حالت آدمی کی خراب ہو جاتی ہے۔ بتاتے ہیں کہ خمینی صاحب اطمینان سے گاڑی میں بیٹھے تھے اور وہ گرفتار کرنے والے کانپ رہے تھے ڈر کے مارے۔ یہ دنیا ہے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ بغیر اسلحے کے بڑے بڑے ظالم جس کے نام سے کانپتے تھے، آج آپ اس کے لیے یہ تبصرے کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ان کی ذات کا نہیں، البتہ ہاں ایک کمی ہماری طرف سے بھی ہے، جس کو آج اگر یہی رویہ رہا تو کل یہ ملت احسان فراموشوں میں لکھی جائے گی۔ جس طرح سے خمینی صاحب کو دنیا کے سامنے ہم کو بتانا چاہیے تھا اور جس طرح سے ان کی شخصیت کے بارے میں کام کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، جس کی وجہ سے دشمن یہ جرات کر رہا ہے۔ شاید ہم کچھ اس میں کامیاب ہو جائیں بچوں کے ذہن میں ڈالنے پر، لیکن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خمینی صاحب کی شخصیت ہمارے اور آپ کے تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا اور ان کی ذات اور ان کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے صرف اللہ کی ذات کافی ہے۔ ہم اگر اس میں شامل ہو رہے ہیں تو یہ ہم اپنی صفائی، اپنی پاکیزگی کی دلیل دے رہے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی احسان کوئی نہیں کر رہا ہے، نہیں کریں گے۔ وہ ذات اپنی جگہ پر باقی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے جڑی ہوئی ذات ہے۔ اور آج جو دنیا رزلٹ دیکھ رہی ہے وہ سامنے، اور مین وجہ اس وقت یہ کام کرنے کا صرف اس ظلم سے ان لوگوں کا تصور ہٹانا یا اس کا کچھ، کیونکہ وہ جو ہو رہا ہے، جو ان کا چہرہ جو دنیا کے سامنے واضح ہو رہا ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے۔ آپ غور کریں، یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اسرائیل جو مظالم عورتوں بچوں پر ڈھا رہا ہے، اس کے خلاف دنیا میں کسی میں دم نہیں ہے کہ بول دے، لیکن اس کا چہرہ اگر آج بے نقاب ہو رہا ہے تو اس کی بنیاد صرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور جانتے ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، تبصرے آتے ہیں، بس آخری بات کہہ کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ اسرائیل کو سب سے پہلے ملک کی حیثیت سے تسلیم کرنے والا ملک ایران تھا شاہ کے زمانے میں۔ آج یہ دشمنی کیوں ہے؟ خمینی صاحب کی وجہ سے ہی نا۔ انقلاب آیا اور پھر اسلام کی آواز بلند ہوئی اور ان لوگوں پر اعتراض ہوئے کہ جو لوگ اسلام کے نام پر مسلمانوں کی آبرو بیچ رہے ہیں
خمینی صاحب نے کہا اسلام کے دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کچھ لوگ روز جھگڑا کرتے ملاپ کرتے. آج 40 سال سے وہ جو ایران سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تھا اور آج ایران ہی سب سے بڑا دشمن ہے اسرائیل کا, اس کی جڑ کون ہے؟ صرف وہ ذات ہے خمینی صاحب کی ذات اقدس, کہ وہ بدلہ یہ لوگ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب موقع ہے کہ ہم کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ہمارے البتہ ماشاءاللہ الحمدللہ ملت نے بہت کام کیا, بہت سے جوانوں نے اس پر اپنا کام کیا ہے اور وکلاء نے ان کو نوٹس تک بھیجی ہے, انہوں نے معافی مانگی ہے. مگر اس پر اور زیادہ ان کو پیچھے لگ کر کے تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ اعلان کر دیا چپ نہ ہو جائیں, بعد میں پھر یہ ان کے طریقے عجیب طرح کے ہوتے ہیں. انہوں نے نکالا نہیں نکالا, اور وہ کتابیں جو واپس کرنے کا وعدہ کیا واپس لی یا نہیں لی, اور ان کے خلاف کچھ کارروائی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. لہٰذا ہم اپنے با اثر لوگوں سے یہ گزارش کریں گے کہ اس کے پیچھے جائیں اور اپنا ایک انسانی فریضہ سمجھیں کہ جس نے عدل اور انصاف کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کی, جلا وطنی کی زندگی گزاری تاکہ دنیا میں ظالموں کا چہرہ بے نقاب ہو. اس کے لیے ہر انسان کا فریضہ ہے کہ اس کا دفاع کرے. بارگاہ الہی میں ہماری یہی گزارش ہے, پالنے والے ہم کو توفیق عنایت فرما کہ ہمیشہ ہم حق کا دفاع کریں اور باطل سے دوری رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اب گزارش کرتا ہوں مولانا لقمان موسوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد. عزیزان محترم, بہترین آپ نے دونوں میرے برادران سے ایک مختصر لیکن جامع تقریر سماعت کی ہے. میرے بعد بھی برادران حجت اسامہ سے نثار حسین دراغہ صاحب بھی بیان کریں گے. جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, یہ احتجاج تو ہے ہی ہے, قابل تعریف سیاسی قائدین بھی ہیں, اور وہ تمام ہندوستان بھر کے مومنین جو کشمیر سے لے کر دیگر شہروں تک احتجاج کرتے رہے, یہاں تک کہ ماں بہنیں بھی نکل کر آئی ہیں, اللہ انہیں جزائے خیر دے. وہ سب قابل تعریف ہیں. اور اس کے ساتھ جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, آئے خمینی کی خدمات نے دنیا کے سامنے واضح کر دیا مکاری کی سیاست کرنے والے ظالم الگ ہیں, در علی اور مکتب اہل بیت کا پڑا ہوا الگ ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. عزیزان گرامی, تفصیلات کا وقت نہیں ہے. اب جو بھی یہ ادارہ رہا ہے NCERT, عزیزان گرامی, جیسا مولانا صاحب نے, مولانا رضا عباس صاحب نے اشارہ کیا ہے, میں اسی بات کو ایک جملے سے مربوط کرتے ہوں, یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. چونکہ صہیونیت, یہودیت اور نصرانیت کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے, انہوں نے اپنے درہم و دینار سے لوگوں کے قلم کو بھی خرید لیا ہے, ضمیروں کو بھی خرید لیا ہے, اور ان کی زبانوں کو بھی خرید لیا ہے. اور یہ چاہتے یہ ہیں اسلام کے خلاف بولتے رہیں. یہ وہی سازشی لوگ اور ذہنیت ہے جو یورپ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کی توہین کی, قرآن مجید کی توہین کی, اسلام کے احکام کی توہین کی ہے. انہیں ڈر ہے, انہیں خوف ہے. انہیں خوف کس بات کا خوف ہے؟ انہیں خوف ہے کہ مظلوم کے حق میں آواز اٹھانے والے اگر کوئی ہیں تو وہ علی والے ہیں. مظلوم کے حق میں اگر کوئی آواز اٹھانے والے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں کربلا والوں کی محبت ہے, جو کربلا سے اپنا رشتہ رکھتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے جلی اور سب سے بہترین شخصیت حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے, محتاج تعارف نہیں ہے. عزیزان گرامی, جس کی تسبیح کے دانوں سے سیاست میں اتھل پتھل ہو جاتی ہو,
جس کے قلم کی جنبش سے بڑی بڑی طاقتیں کیسے کیسوں کی حفاظت میں لگ جاتی ہیں، جس کے فیصلوں نے استعماری اور استکباری طاقتوں کے چہروں سے نقاب الٹ کے رکھ دی ہے، آج اس کے اوپر اس طریقے سے توہین آمیز انداز میں کوشش کرنا، یہ ان کی کوشش نہیں ہے عزیزان کرام، یہ ان کی سازش ہے، یہ ان کی سازش ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کیا ہر دو برادران سے بہترین انداز میں بھی ایک جملہ اور اضافہ کرتے ہوئے، شہر کی قیادت سے، حکومت سے، چاہے ریاستی ہو مرکزی حکومت سے، ہم خود یہ اپنا بیان درج کراتے ہیں ان کے سامنے کہ آئندہ کبھی ایسی کوئی توہین آمیز حرکت ہونے نہ پائے، نہ کوئی بول سکے نہ کوئی لکھ سکے۔ احترام ضروری ہے ہر ملت کے رہبر کا۔ جب ہم سب اس بات کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ زندگی جینا چاہیے، یہ کون سی احترام اور عزت کی منزل ہے کہ آپ صرف ایک حکومت اور ایک مملکت کے بڑے لیڈر یا بڑے رہبر یا رہنما یا سپریم لیڈر کی توہین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کروڑوں مسلمانوں کو جس نے حوصلہ دیا ہے اظہار حق کرنے کا اور باطل کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس کی توہین کر رہے ہیں۔ اور رہی بات عزت، اللہ نے انہیں وہ عزت دی ہے جس کا تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، جس کا تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں عزیزان گرامی۔ تو یہ سازشی ذہن، یہ متعصب پینل، جن لوگوں نے جس ترتیب کے ساتھ اسے تصویب کیا، پاس کیا اور اس طریقے سے اپنی عذرخواہی پیش کر کے دھوکہ دینا نہیں، ہمیں ہوشیار رہنا ہے تاکہ آئندہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہ ہونے پائے۔ اور الحمدللہ ہمیشہ سے ملت تشیع بیدار رہی ہے، بیدار رہی ہے۔ مجالس سید الشہداء کی یہ برکت تمام دنیا کے مومنین کے لیے ہمیشہ شامل حال رہی۔ وہ کبھی نہ باطل کو برداشت کرتے ہیں، نہ ظالم کو برداشت کرتے ہیں، نہ فساد کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، نہ فتنہ کرنے والوں سے کوئی ربط رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں دشمن کہاں سے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے، سب کے سب عزیزان گرامی ظالم کے خلاف کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے خلاف بولنے کی بھی ہمت نہیں رکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے جواب بھی دیا ہے اور بول کر جواب دیا ہے۔ یہ سب سے اہم ترین منزل ہے عزیزان گرامی۔ صرف جواب دے دینا، غافل اور غفلت میں جواب دینا ایک الگ چیز ہے، کہہ کر جواب دینا اس بات کی علامت ہے فاتح خیبر کے ماننے والے میدان میں ٹکے رہتے ہیں۔ لہذا ہم سب اس موقع پر جہاں جمع ہیں، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہوا آیا ہے عزیزان گرامی، چاہے جیسا بھی معاملہ ہو، بات اگر حق کی ہے ہر چاہنے والا اٹھ کے کھڑے ہو جاتا ہے۔ ہمیں نہ موسموں کی فکر ہے، نہ حالات کی فکر ہے، نہ لوگوں کی فکر ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ شکاری چہرے بدل رہا ہے، جال وہی پرانے لا رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ شکاری وہی ہے، اس پردے کے پیچھے کون کھیل کھیل رہا ہے۔ اس حالات اور ان واقعات اور ان تمام موقع محل کی مناسبت کو پہچانتے ہوئے قابل تعریف سب ہے، جہاں بھی اہتمام کرنے والوں سے تمام سے یہ چیز اللہ قبول کرے، اور ہم سب دست بدعا ہیں کہ پروردگار راہ حق میں ہمیں مخلصانہ ثابت قدم رکھے اور ہمیں اپنے مولا کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق دے، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، کہ میرے لال ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کا ساتھ دیتے رہنا۔ اللہ سے یہی دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی راہ میں ثابت قدم رکھے اور ان تمام ملائین کو ذلیل اور رسوا کرے جو علماء اور ہمارے مقدسات اسلام اور دین اور شریعت کی توہین کرنا چاہتے ہیں یا توہین میں ساتھ دے رہے ہیں، ان سب کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ ماشاءاللہ یہ تمام علماء جو اپنی پردوش انداز میں تقریر فرما رہے ہیں،
तमाम हमारे शहर हैदराबाद के उलमा ज़ाकिरीन मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए एक बुलंद तर्ज सलावत इरशाद फरमाएँ। मैं आखिर में दावत देने से पहले उलमा की खिदमत में और हमारे MLC साहब की खिदमत में एक मारूज़ा पेश करता हूँ, क्योंकि जैसे ये रूहुल्लाह खुमैनी साहब की शान में जो गुस्ताखी की गई थी और की गई है, उसका जो एहतजाजी जलसा है, और मैं और एक बात मुतवज्जे करवा दूं कि हमारा जो स्टेट सिलेबस है फर्स्ट क्लास से 10th तक जो उर्दू किताब शाया की जा रही है, उसमें हमारे अइम्मा की शान में भी गुस्ताखी की जा रही है। वाक़यात बदल दिए जा रहे हैं, मौलाए कायनात से हो, अइम्मा मासूमीन से हो। इस पे भी आप तमाम से मेरी गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं तो मैं तमाम किताबें आप तमाम की खिदमत में मुहैया कर देता हूँ। तो इसमें भी इसी तरह के वाक़यात हमारे अइम्मा से जो मंसूब है उसे तब्दील करके दुश्मनाने अहले बैत से मंसूब करके शाया करिए जा रहे हैं। इस वक्त का इस साल का सिलेबस भी मौजूद है, चाहे वो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक उर्दू जो सिलेबस है, एक लैंग्वेज जो उर्दू है उसमें रखा जा रहा। डिटेल में भी ऐसे ही है, और इस वक्त मौका नहीं है मैं अर्ज़ करने का, सिर्फ आप तमाम हज़रात की खिदमत में मैं मारूज़ा पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह वो किताबें आप तमाम को दे दूँगा, इस पर भी आप तमाम नज़र सानी फरमाएँ। और आखिर में मैं दावत देता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा, सदर मजलिस उलमा ज़ाकिरीन, रुकने वक्फ बोर्ड तेलंगाना स्टेट से, कि आएँ और सामाइन से खिताब फरमाएँ, एक सलवात इरशाद फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिन मुबीन क़ुल जअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मोमिन कराम नाज़रीन, आज हम एक अहम उन्वान के ज़ैल में यहाँ पर मौजूद है, अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए आए हैं कि किस तरह से मलून ताकतें इस्तेमाल कर रही है क़लम को ज़हनों को तब्दील करने के लिए। आप अंदाज़ा करें कि ये छठी जमात के बच्चों को बताया जा रहा है कि नाउज़ुबिल्लाह इतनी अजीम शख्सियत जो कई सौ सालों में एक या दो पैदा होते हैं, उनके लिए लफ्ज़ को लिखा गया कि ये ईविल है, ये ख़राब है। तो बच्चों को किस तरह से उनकी जहन साजी की जा रही है। आज का ज़माना इतना तरक्की याफ्ता ज़माना, ये लिखने वालों को शर्म व हया नहीं आई कि तुमने जो पैराग्राफ को वहाँ पर लिखा, ये बताया जा रहा है कि इन्होंने किस तरह से हमला किया, लाकर मिलाया जा रहा है दूसरे डिक्टेटर से, जबकि कम से कम गूगल कर अभी आप यहाँ पर सिर्फ इमाम खुमैनी लिख कर आप आगे डालकर देखें क्या आता है। गूगल ये बताता है कि आप कब पैदा हुए, आप कब दुनिया से गए, आपने कहाँ पर तालीम हासिल की, आपके नज़रियात क्या थे, आपने क्या क्या काम किए, ये गूगल बता रहा है। अभी आप डालकर देख ले। तो ये कैसी किताब है, ये कैसा NCERT का सिलेबस है कि जिन्होंने इतना गलत बयानी से काम लिया, इतनी गलत बयानी कि आज वही छठे जमात का बच्चा जो आप क्लास में ये बता रहे हैं, किताब में ये लिखा गया कि नाउज़ुबिल्लाह ईविल आदमी है, ख़राब आदमी है, जब वो घर पर आकर गूगल कर देखेगा, उसमें बताया जाएगा कि इस शख्सियत ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, उसकी पर्सनालिटी स्प्लिट हो जाएगी, उसका जहन ये बताएगा कि ये कुछ कहा जा रहा है, कुछ यहाँ पर है, सही क्या है, गलत क्या है, कन्फ्यूजन को क्रिएट किया जा रहा है। जबकि साफ साफ लफ्ज़ों में इतनी बुलंद शख्सियत आप अंदाज़ा करें कि 1979 में आपने टाइम मैगज़ीन के
کور پیج پر آپ کی فوٹو کو ڈالا اور مین آف دا ایئر بتایا گیا. جب انقلاب ایران آیا تو آپ اگر جائیں ریسرچ کریں تو پتہ چلے گا. اس کے بعد آپ کو کتنے مقالے آپ پر لکھے گئے, کتنی کتابیں آپ پر لکھی گئی. آج علم کی بات کرنے والے, کتابوں کی بات کرنے والے جائیں کھولے لائبریریز کو, جائے گوگل کرے, دیکھے کہ آپ کی کیا شخصیت ہے, تو اندازہ کرے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ آج سب کچھ ہونے کے بعد بھی غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے. سلام و شہزادی زینب آپ پر, اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کس طرح سے کربلا کو پیش کرتی. آپ کو ہمارا سلام کہ آپ نے حق کو ظاہر کیا اور بتایا کہ یزید باطل ہے اور ہمیشہ باطل پرست رہے گا. آج میڈیا سب کے ہاتھ میں ہے تو جھوٹ کہا جا رہا ہے. آج آپ یہیں بیٹھ کر آپ دیکھ لیں اتنا جھوٹ. تو سوچے اگر شہزادی کا وہ موجودہ نہ ہوتا اور مجلس حسین نہ ہوتی اور یہ ماتم نہ ہوتا تو آج حسین کو کیا پیش کیا جاتا. تو اندازہ, تو ہم اپنا نام اس فہرست میں درج کرانا ہے کہ وہ شخصیت جس نے شیعہ اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا. اگر آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ شیعت کیا ہے. 79 سے پہلے 78 میں کوئی نہیں جانتا تھا شیعہ کون ہے. سلام ہو رہبر انقلاب ایران آپ پر کہ آپ نے اپنی جد و جہد اور اپنے عزم و ارادے کے ذریعے آپ نے بتا دیا کہ حسین کے چاہنے والے, علی کے چاہنے والے کون ہیں, کہاں پر رہ رہے ہیں. آپ کے اس اقدام کے بعد کتنی پی ایچ ڈیز ہوئی ہے شیعہ کے اوپر, کتنی پی ایچ ڈیز ہوئی ہے امام حسین کے اوپر, کتنی پی ایچ ڈیز ہوئی ہے حسین کے نام پر, کتنی پی ایچ ڈیز ہوئی ہے ماتم کے نام پر. اور ایک ڈپارٹمنٹ ہر شعبے کا بنتا گیا کہ یہ تھیولوجی کے اندر شیعہ پر کام نہیں ہوا. اس وقت سے کام شروع ہو گیا کہ آخر یہ کون ہے, ان کے نظریات کیا ہے, ان کے عقائد کیا ہے. یہ کیا بات ہے کہ ایران اتنا طاقتور ہے, کون سی طاقت ہے جو ان کو آگے بڑھا رہی ہے. تو دیکھا ولایت ہے, اس پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. کہا کہ مرجعیت ہے, اس پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. آپ نے دنیا کو کیا نہیں بتایا ہے. اور آج اس عظیم شخصیت کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. ہم آواز احتجاج کو بلند کرتے ہیں, بلند آواز سے کہتے ہیں, اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ہم وہ ہیں کہ جو محبت پسند ہے, ہم وہ ہیں کہ جو انصاف پسند ہے. جو انصاف ہے اس کو بتائیے. آپ لا کر ایران کی جنگ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. جو جنگ کیوں ہوئی, 40 ممالک ایک غریب ملک پر حملہ کر رہے تھے تو وہ دفاعی جنگ لڑ رہا تھا, وہ دفاع کر رہا تھا. آپ بتائیے کوئی آپ کے گھر پر حملہ کرے تو آپ کیا کریں گے؟ 1979 میں ایران کا کیا حال تھا, آج کیا حال ہے؟ 40 ممالک مل کر اس وقت بھی حملہ کر رہے تھے, اس وقت بھی ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. آج بھی ایران نے تمہارے قلب اسرائیل پر لا کر ایسا وار کر دیا. کوئی نہیں ہے 200 ممالک میں, کوئی مرد نہیں ہے جو ایران کا مقابلہ کر سکے. کیونکہ ایران نے درس لیا کربلا سے. ایران کے پاس ہمت ہے, امام سے آئی ہے, یہ صحیح دین پر چلتے ہیں. اور بتایا کہ دیکھو حق آ گیا, باطل فنا ہو گیا. کیوں نہ ہو, باطل کو تو فنا ہی ہونا تھا. آج باطل پرست طاقتیں بچوں کے تیچڑے اڑا رہی ہے, اس کے بارے میں نہیں لکھا جاتا. آج کتنی عورتوں کو مارا جا رہا ہے, قریب 35,000 سے زیادہ آ کر انسانوں کو, مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا. اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے. کتابوں میں وہ کیوں نہیں لکھتا کہ شیطان اعظم کون ہے؟ کتابوں میں یہ کیوں نہیں لکھا جاتا کہ نیتن یاہو سب سے بڑا ظالم ہے؟ یہ کیوں نہیں لکھا جاتا یہ ظلم کر رہا ہے؟ اتنے بچوں کے اوپر کیا کیا تو نے, کیسے آ کر تم نے پانی کو بند کر دیا, ابتدائی جنگ میں کھانے کو بند کر دیا. بتایا یزیدی فعل ہے,
یہ یزیدی کس طرح سے آج بربریت کر رہے ہیں، کس طرح سے آج ظلم کر رہے ہیں، ان کا نام تو نہیں آتا، کیوں؟ اپنی مقاصد کی خاطر، دولت کی خاطر، ڈالر و درہم کی خاطر آ کر آواز نہیں بلند کرتے۔ لیکن جو حق پرست ہے، حق پرست والوں کا ساتھ دینے والے ہیں، اور جو صحیح اسلام کو پیش کیا، جو اسلام کی عزت کو باقی رکھا۔ ورنہ بتائیے کہ سلمان رشدی ملعون نے سٹینک ورسز لکھا تھا کہ یہ شیطانی کلمات، نعوذ باللہ، اس نے رنگیلا رسول لکھا۔ کون تھا سارے کرۂ ارض میں جو آواز کو بلند کرتا سوائے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے کوئی اور نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لبیک یا حسین۔ بتا دیا کہ جن کا تعلق رسول سے ہے، رسول کی آل سے ہے، یہ مجھے کہنے دیجئے عزیزان گرامی کہ جہاں پر جب خون پر حملہ ہوتا ہے تو وہی بولے گا جس کا خون سے خون کا تعلق ہوتا ہے۔ بتا دیا کہ رسول اعظم پر ایک لفظ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بتا دیا کہ قرآن ہماری زندگی ہے، کلمہ ایسا ہے اللہ کی زبان موجودہ ہے، اس پر ایک لفظ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امام خمینی نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایسا لیڈر، ایسا قائد کائنات میں نہیں ہوگا جس نے اپنی اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کہا کہ نہیں، یہ ملت کا اثاثہ ہے، یہ ایران کو ہم ہمارے آنے والے آخری امام کے لیے تحفے میں حکومت کو پیش کریں گے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی محنتیں، آپ کی مشقتیں، آپ دیکھیں 20ویں صدی میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، اور آج ہم آواز احتجاج بلند کر کے بتاتے ہیں ہمارا تعلق حق والوں کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق ایران کے ساتھ ہے۔ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے ایک لفظ کو اگر آپ کے خلاف کہا جائے گا، یہ NCRT ہو، کوئی اور ہو، کوئی حکومت ہو، یہ ذہن میں بات کو یاد رکھ لے، اگر اس کے بعد اگر کوئی ایسا نازیبا کلمات کا استعمال کیا گیا تو سارے ہندوستان میں بہت زیادہ احتجاج ہوگا، اور جو ہم کو جمہوری حق ہے، کانسٹیٹیوشن رائٹ جو ہم کو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، ہم اس کے دائرے میں رہتے ہوئے آواز کو بلند کر کے بتائیں گے کہ ہم باطل پرست طاقتوں کے ساتھ نہیں ہے، ہم خاموش نہیں ہے، ہم حق کے ساتھ ہے، اور قیامت تک حق بولتے رہیں گے، سچ بولتے رہیں گے، اور ایک بھی لفظ ہمارے علماء کے خلاف، ایک بھی لفظ اسلامی تعلیمات کے خلاف، ہمارے جو اصول ہیں ان کے خلاف، قرآن کے خلاف ہو یا رسول خدا کے خلاف ہو یا اہل بیت کی شان میں کہیں گستاخی کی جا رہی ہو، ہم اس کو برداشت نہیں کرنے والے ہیں۔ اور ہم یہاں پر اپنی آخرت کا سامان کرنے آئے ہیں۔ جو حق کا ساتھ دے گا ہم سے پوچھا جائے گا، بتا تو نے ایک آواز کو بلند کیا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ جس کے پاس قلم ہے قلم کا استعمال کرے، جس کے پاس زبان ہے زبان کا استعمال کرے، جس کے پاس تقریر کی طاقت ہے وہ استعمال کرے، اور دوسرے نمازوں میں جائے اور بدعا کرے کہ جو بھی شاعر اللہ کی، جو بھی اسلام کے مقابل میں آ کر ایسے ایسے کارنامے کر رہا ہے، اللہ اس کو نیست و نابود فرما دے۔ یہاں پر ہم آئے ہیں، ہم نے یہاں پر تقریری احتجاج درج کرایا، اور تحریری احتجاج بھی ہم حکومت کے پاس پہنچائیں گے، DCP صاحب کے پاس ہم پہنچائیں گے کہ یہ ہماری آواز کو آگے بڑھایا جائے، بتایا جائے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کرنے والے ہیں کہ NCRT کے خلاف اور وہ لوگ کے جو اس کے پیچھے ہیں ان کے خلاف کیس بک کیا جائے، ان کو بلایا جائے کٹکرے میں، ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس سورس کیا ہے، تم نے کہاں سے یہ میٹیریل کو لیا ہے، جبکہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ذات کیا ہے۔ یہ تم کس نفرت کی دکان کو، کس فکر کو، کس خبیث انسان نے تم کو بتایا کہ نعوذ باللہ ایول انسان تھے امام خمینی رحمت اللہ علیہ، اس پر جرا ہونی چاہیے اور سزا دینی چاہیے۔ سزا تو اللہ ضرور دے گا، لیکن یہاں دنیا والوں کو پتا چلے کہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم کسی کی شان میں گستاخی کر دو اور سب بیٹھ کر خاموش تماشا ہی رہیں گے۔ نہیں، ہم آواز احتجاج کو بلند کریں گے اور جتنی کوششیں ہم کرتے رہیں گے، پروردگار یہاں پر جتنے علماء
ذاکرین اور جتنے مومنین آئے ہیں اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اے آواز احتجاج کو بلند کر رہے ہیں، ان تمام کو آباد و شاد رکھے۔ اور آپ دیکھیں ابھی کل کے جلسوں کو آپ بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے دیکھے کہ انہوں نے آواز اٹھا کر بتایا کہ تم ہندوستان اور ایران کے تعلقات کو جانتے نہیں، ہزاروں برس سے ہمارے تعلقات ہے۔ یہ پہلی شخصیت ہے۔ ویسے تو ہمیشہ کہتا ہوں جہاں پر بھی ناانصافی ہو، مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کہا جائے تو ایوانوں میں اور میدانوں میں بولنے والے یہ دو بھائی ہیں، اکبر الدین اویسی اور اسد الدین اویسی۔ کوئی نہیں بولتا ان کے سوا۔ 30 سے زیادہ ایم پیز ہیں، لیکن آواز کون اٹھاتا ہے پارلیمنٹ میں؟ اسد الدین اویسی صاحب آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ آپ سی اے ہو کہ NRC ہو کہ 370 ہو یا کوئی مسلمانوں کا مسئلہ ہو، آواز اٹھانے والے آپ ہیں۔ کوئی آ کر نام حیدر پر، حیدرآباد پر یا بجرنگ بلی کو لا کر کیسے کیسے لوگ عنوانات پہ کہتے رہے، کون آ کر آواز بلند کرتا رہا، احتجاج کرتا رہا؟ وہ اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ کل بھی جو سب سے پہلے آپ نے آواز کو بلند کیا، کہا کہ ہمارے ساتھ ہے، اہل تشیع کے ساتھ کھڑا ہوں میں کہ آگے ایسی شخصیت کے خلاف آپ بول رہے ہیں۔ کون ہے جو اس طرح سے ببانگ دہن آ کر میدانوں میں اور اپنے جلسوں میں بولے بغیر اپنی جان کی فکر کیے ہوئے؟ جو آواز کو بلند کرتے ہیں ان کا نام اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ جو بھی اہل بیت کے نام پر کہہ رہا ہے، خراب الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر آواز کو بلند کر، اللہ ان کو آباد و شاد رکھے۔ یہ معمولی بات نہیں عزیزان گرامی، دعا کا موقع ہے۔ شہزادی ہم کو سن رہی ہے۔ آج وہی جو سلسلہ مجتہدین کا چل رہا ہے، جو مرجعیت کا سلسلہ چل رہا ہے، ان کے خلاف اگر ایک بھی لفظ کہا جائے گا تو ہم آواز احتجاج کو بلند کریں گے اور بتائیں گے ہمارا تعلق کہاں سے ہے۔ ہمارا تعلق اصل سے ہے جس پر ایک لفظ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی فکریں اس کے خلاف اور جو استعمال ہو رہی ہے، اللہ ان کی فکروں کو نیست و نابود فرما دے۔ جو بھی NCERT ہو کہ کوئی اور ادارہ ہو جو آ کر ہمارے شاعر اللہ اور اسلام کے خلاف ایک بھی لفظ کو استعمال کرے گا، اللہ اس کو نیست و نابود فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے ہی پرجوش انداز میں حجت الاسلام المسلمین ڈاکٹر نثار حسین حیدر آغا صاحب، جو صدر مجلس علماء ذاکرین وہ رکن وقف بورڈ تلنگانہ اسٹیٹ، خطاب فرما رہے تھے۔ میں آپ تمام سے آخر میں گزارش کرتا ہوں مولانا جواز صاحب قبلہ سے کہ آئیں، وہ آپ تمام کا علماء کا شکریہ ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ علماء و ذاکرین حیدرآباد کی جانب سے آپ حضرات یہاں تشریف لائے، بالخصوص ریاض اللہ فندی صاحب گولڈی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جو اس جلسے کا انہوں نے انتظام اور اہتمام کیا ہے۔ اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہاں پر جو اسٹیج پہ جو تمام علماء نے زحمت کی ہے، پروردگارہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو حاضرین نے علماء و ذاکرین حیدرآباد کی دعوت پر یہاں پر اپنا احتجاجی جو ہے نا یہاں درج کرا ہے، پروردگارہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔